علم میں نہیں۔ شیخ میرا سوال دعا اور اللہ سے امید کے تعلق سے، جیسے کہ کچھ غریب طبقے کے لوگ جو رہتے ہیں ہمارے آس پاس رہتے ہیں، دوست احباب بھی رہتے ہیں، کچھ چیز کی خواہش کرتے، یعنی کہ گھر ہو، بزنس ہو، تو جب ان کو یہ بولا جاتا کہ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے اور اس سے امید رکھو، تو ان کا پہلا سوال یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس میں یعنی کہ باپ دادا کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو اللہ نوازیں گا تو کیسا نوازیں گا، اس کے لیے ذرائع بھی تو ہونا، تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اطراف میں آس پاس ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں کبھی، اور غریب ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، تو وہ کبھی دعا امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے، مال و دولت دے، تو ان سے کہا جاتا ہے، امید کرتے ہیں بزنس تجارت ہو، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی دعا کرو، وہ کہتے ہیں دعا کریں گے تو بیس کیا ہے ہمارے پاس، کیسے ہوں گا؟ تو بھائی کا سوال تھا کہ ہم کیسے سمجھا کیسے اللہ تعالیٰ وہ کریں گے۔ دیکھیے، ہمارا کام ہے دعا کرنا، یہ ہمارے بس میں ہے۔ اللہ کا کام ہے دینا، وہ اس کا کام ہے، وہ کیسا دیں گا۔ اب آپ یہ پورا پلان کر کے خود ہی سوچنا شروع کر دیں گے کہ وہ کیسا دیں گا، جبکہ میرا بیس نہیں ہے، میرے کوئی دادا پردادا مالدار نہیں تھے، میرے پاس کوئی زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کچھ تو شروعات ہونا، کیا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کیسے کس کو نواز دیتا ہے، وہ اس کو بھی کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو وہ چیز کیسے ملے۔ تو یہ میں بھی ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، ریئلی دیکھا جائے تو میں بھی ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اگر لیکن بندے کا کام ہے، دیکھیے بندے کا کام ہے دعا کرنا، اللہ کیسا دیں گا وہ اللہ کا معاملہ ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنگ بدر ہے، دوسرے دن رات میں آپ کھڑے ہیں اور رات میں آپ دعا کر رہے ہیں۔ روایتوں کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور شدید دعا کریں، پوری رات آپ نے دعا کی کم و بیش، اور دعا کریں تو ہاتھ بہت اوپر تھے آپ کے، اتنے اوپر ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے جو قمیص پہن رکھی تھی اس کو ٹاکے نہیں تھے، معلوم آپ کو، مطلب ایک چادر تھی جس کے بیچ میں سوراخ کر دیا تھا آپ نے، اور سر میں سے پہن لیے تھے، تو آگے چادر ہے پیچھے چادر ہے، تو یہ پورا کھلا ہے، یہ کھلا ہے پورا۔ آپ دعا کر رہے ہاتھ اٹھا کر، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی ادھر سے چپک کے کھڑے رہتے آ کر، کبھی ادھر سے چپک کے کھڑے رہتے جب کھلا رہتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جا رہے کہ اللہ آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہار گئی تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ابوبکر صدیق کرے، اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی بات سن لی، آپ اتنی دعا کر رہے، اتنی سمجھ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام دعا کی۔ دعا سے پہلے کیا کیا تھا؟ جو کچھ جمع ہو سکتا تھا کر لیا تھا۔ 3 سے 13 لوگ جمع تھے، 1-2 گھوڑے ہیں، کچھ تو بغیر تلوار کے لوگ ہیں، اکثر بوڑھے اور بچے ہیں، جوان لوگ نہیں آئے تھے۔ بوڑھے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو آپ نے کچھ تلوار جن کے پاس نہیں تھی، جیسا کہ آپ نے جھاڑ کی ٹہنی منگوائی، انہوں نے جب لائی اللہ کے رسول نے اس کو ہاتھ لگایا اور وہ تلوار بن گئی۔ تو ایسا بھی ہو، اتنے کم لوگ ہیں، وہ جنگ کے لیے جوان ہیں اور بوڑھے ہیں، بچے ہیں اس کے اندر، اور سفر کے وہ نہیں ہیں، لیکن آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں سوچ رہے آپ کی 313 بالمقابل 1000، ان کے پاس تو پوروں کے پاس اونٹ ہے، ایکسٹرا جانور ہے، فلاں ہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ کیسے ہاریں گے۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ ہم کو کل فتح چاہیے، ہم نے وہ دعا کی، وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کیسے طے کرتا اس فتح کو۔ ہمارا کام ہے اللہ میری غربت کو دور کر، میری تنگ دستی کو دور کر، میرے رزق میں اضافہ کر، میری زندگی میں برکت دے، میری اولاد میں برکت دے، میرے مال میں برکت دے۔ آپ یہ دعا کیجیے۔ اب یہ کیسے ہوں گی ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ دے دیں گا جب دے دیں گا۔ جب وہ مل جائیں گی تو زندگی میں بیٹھ کر تب آدمی سوچیں گا ارے یار دیکھو اللہ نے کیا دیا، کیسے دیا نہیں معلوم۔ جن کے پاس زمین جائیداد پراپرٹیز انہوں نے کیسے بنائی، کبھی ان سے واقعہ سنے کیسے بنائی۔ ان کے باپ دادا کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج دیکھیے ان کے زمین جائیداد پراپرٹی دھن دولت سب ہے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھیے جو بادشاہ تھے کسی زمانے میں، آج ان کے سب کچھ چھن گیا، پوچھو کیسے چھن گیا، تو وہاں بس تو سب کچھ تھا، سمجھ میں بھی نہیں آیا کب چلا گیا۔ اور رب العزت ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ بندہ اپنا کام کرے، رب کو اپنا کام کرنے دے۔ اگر دونوں پلاننگ ہماری چ رہیں گی، مانگ رہا بھی میں، پھر سوچ رہا میں کیسا ملے گا، نہیں ہوتا۔ اور رب العزت ہے، وہ جب دیتا ہے یاد رکھیے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان جو ہے سمجھ نہیں پاتا، سنبھل نہیں پاتا، یاد رکھیے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیشہ ہم برکت کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے رزق میں، مال میں، دولت میں، عمر میں، اولاد میں برکت دے۔ اس لیے کہ برکت اصل چیز ہے، مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی یہ اصل نہیں، برکت اصل ہے۔ کم اولاد میں بھی اللہ وہ کام نکال دیتا ہے لوگوں سے جو کتنی کثیر اولاد ہو کے بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ کم مال میں اللہ وہ کام لے لیتا ہے بندوں سے جو زیادہ مال والے کبھی زندگی میں نہیں کر پاتے۔ تو برکت اصل ہے، تو دعا کیجیے اللہ میرے رزق میں، مال میں، عزت میں، دولت میں، وقت میں، اولاد میں، صحت میں تو برکت عطا فرما۔ وہ کیسے دیں گا رب جانے، اس کا کام ہے وہ، ہم اپنا کام کریں، اس کو اپنا کام کرنے دیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، کوشش کے بعد رب العزت نے دوسرے دن فتح نصیب کی۔ انسانی لیول پہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ 1000 ارب مالدار، مال و دولت، کھانا پینا، یہ تو بھوکے لوگ ہیں پورے، ادھر تو بھوکے 313، ادھر تو کھانے پینے کی فراوانی، شراب بھی ساتھ میں لے کے چل رہے تھے، اتنا مال دولت پیسہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد دوسرے دن کا نتیجہ
70 لوگ جہنم میں رسید ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، چند مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت ایسی کامیابی دی کہ قریش اس کے ساتھ سنبھل ہی نہیں پائے، جو کہ اپنے آپ کو قریش بولتے تھے. قریش کا معنی ہوتا ہے کہ سمندر کی وہ مچھلی جو سب کو نگل سکتی ہے، اس کو کوئی نگل نہیں سکتا، اس کو بولتے ہیں قریش عرب میں. بڑی مچھلی، مطلب اس کو کوئی دیکھ کے نکل جاتے چھوٹے موٹے لوگ، نہیں اس کو نہیں چھڑ سکتے. اور قریش ہار گئے، مطلب کھڑے ہی نہیں ہو پا. اس کے جنگ احد میں کیا بولیں گے آپ، معاملہ کدھر بھی نہیں رہا. اس کے بعد تو پھر ختم ہی ہو گئے. فتح مکہ میں تو مطلب چند سالوں میں اللہ نے ختم کر دیا، 7-8 سال ہے نا. تب لیکن اگر انسانی پہلوؤں سے دیکھا جائے تو کیسا ہوا یار، اتنے قریش اتنے زمانے سے کیا کیا نہیں تھا ان کا، اور اتنے چند سالوں میں. یہ اللہ رب العزت یاد رکھیے، جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے. تو ہم اپنا کام کرے دعا، وہ کیسے دیں گا وہ چھوڑ دیں. اللہ رب العزت ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.